للمتقين الصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. بڑی محبت سے درود پاک پڑھ لیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا امام الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. انتہائی قابل صد احترام حاضرین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، الحمدللہ ہم آج ایک مرتبہ پھر جمعۃ المبارک کی مقدس گھڑیوں میں جمعہ کے فریضہ کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پر ہم سب کا آنا قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اور نبی کی اہل بیت کی محبت سکھاؤ. نبی کی محبت اور نبی کی اہل بیت کی محبت. اور تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ. تو اس سے پتہ چلا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ کے نزدیک بھی اولاد کی تربیت کا معاملہ والدین کے سپرد ہے. اس لیے والدین کو حکم دیا کہ ان کو کیا سکھاؤ؟ 3 چیزیں سکھاؤ، 3 باتوں کی تعلیم دو. اور وہ 3 باتیں کون کون سی ہیں؟ فرمایا اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اپنے نبی کی محبت سکھاؤ. اور فرمایا کہ میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ. اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ. تو یہ
حدیث بتا رہی ہے کہ والدین کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ان کو اچھی تعلیم دیں۔ تو اولاد کی تربیت آج کل کے دور میں بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر تربیت اچھی نہ ہو تو نتیجہ برا نکلتا ہے۔ تربیت اچھی نہ ہو تو بعض اوقات ایسے کڑے وقت سے گزرنا پڑتا ہے کہ جس کا آدمی نے کبھی وہم و گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی تربیت کا خاص خیال رکھیں، انہیں ادب و آداب سکھائیں، انہیں اچھے برے کی تمیز سکھائیں، انہیں جو ہمارے دین کی بنیادی باتیں ہیں ان چیزوں کی تعلیم دیں۔ یہ والدین کا ذمہ ہے کہ وہ اپنے بچوں کی، اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس فریضے کو اچھی طرح نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آج کل کا جو ماحول ہے جسے ہم گزر رہے ہیں، اس میں والدین کے پاس ٹائم نہیں اپنے بچوں کی تربیت کا۔ وہ کہتے ہیں بچہ سیکھے گا اسکول میں جا کر۔ اسکول والے کہتے ہیں بھئی تمہیں تمہاری ماں باپ نے سکھایا کیا ہے؟ اسکول والے سمجھتے ہیں گھر سے سیکھے گا، گھر والے سمجھتے ہیں اسکول سے سیکھے گا۔ نہ ادھر سے وہ صحیح طرح سیکھ پاتا ہے اور نہ گھر والے اس کو سکھاتے ہیں۔ والدین کے پاس گھومنے پھرنے کو ٹائم ہوتا ہے، ٹائم گزارنے کے لیے وہ دوستوں کے پاس چلے جاتے ہیں، رشتہ داروں میں ملنے چلے جاتے ہیں، ایسا زیادہ ہو تو کھانے پینے گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں، لیکن اپنی اولاد کی تربیت کے لیے ٹائم نہیں نکالتے۔ اگر کوئی ٹائم نکالتا بھی ہے اپنی اولاد کے لیے، کوئی فکر بھی ہوتی ہے، تو اول تو ان کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں، ان کی اپنی دینی تعلیم اور تربیت نہیں ہوتی کہ وہ آگے کسی کی تربیت کر سکیں، خود ناقص ہیں، تو پھر وہ دوسروں کو کیا سکھائیں گے جو خود ناقص ہیں؟ تو اول ٹائم نہیں، جس کے پاس بچہ کچھ ٹائم ہے تو اس کو تو خود کو تربیت کی ضرورت ہے۔ پھر اگر کچھ والدین جو اپنے بچوں پر زور دیتے بھی ہیں تربیت کا، تو ان کے باتوں میں اور ان کے اپنے عمل میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ بچوں کو کہیں گے نماز پڑھو، خود نہیں پڑھتے۔ ہمارے پاس بھی لوگ آتے ہیں بچوں کو لے کر، قاری صاحب ان کو پڑھائیں، یہ گالیاں دیتا ہے۔ اچھا جی، گالیاں دیتا ہے تو بندہ سوچے کہ آپ نعتیں پڑھتے ہو؟ کیوں بھائی؟ آپ بھی تو بچوں کو سناتے ہو، بچوں کی ماں کو سناتے ہو لمبی لمبی، اور کہتے ہو کہ بچہ گالیاں دیتا ہے، بچہ نماز نہیں پڑھتا، اس کو مارو۔ اچھا جی، جناب نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ یہ میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نا دم کروانے، تو یہ میرے خیال قاری صاحب جو تھے ہمارے سابقہ امام صاحب، میرا خیال ہے وہ دم شم کافی کرتے تھے، تو لوگ ان کے نام کی وجہ سے میرے پاس بھی آ جاتے ہیں، اور جی آپ کا نام سنا ہے بڑے دم شم کرتے ہیں، بس جو آتا ہے وہ کر دیتا ہوں میں۔ پھر تو میں جب میرے پاس کوئی آتا ہے نا، یہ بچہ ہے اس کو نظر لگی ہے، روتا بہت ہے، دم کرو، تو میں اکثر کہہ دیتا ہوں آپ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں۔ میں نے کہا پھر بچے نے تو رونا ہی ہے، جس کا باپ بے نمازی ہو، بچہ روئے نہ تو بیچارہ کیا کرے، اس نے تو رونا ہی ہے۔ آپ کی نحوست بچے پر پڑے گی،
اگر آپ کو اپنے بچے سے سچا پیار ہے اور چاہتے ہو کہ ٹھیک ہو جائے تو میرے پھوکے پر توجہ بعد میں دینا، اپنے آپ پر پہلے توجہ دو، خود کو سیٹ کرو، نماز پڑھو، پھر ہر نماز کے بعد درود پاک پڑھ کر بچے کو پھونک مار دو، انشاءاللہ بچہ تمہارا ٹھیک ہو جائے گا۔ تو اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ بچوں کی تربیت والدین کا ذمہ ہے، یاد رکھیے۔ سب سے پہلی درسگاہ بچے کے لیے کون سی ہے؟ ماں کی گود ہے نا، ماں کی گود۔ ماں اس کو جیسی تعلیم دے گی، جیسا سمجھائے گی، جدھر لگائے گی بچہ ادھر لگ جانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرۃ، فرمایا کہ ہر نو مولود بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، آگے اس کے والدین پر ہے، اس کو چاہے یہودی بنا دیں، اس کو عیسائی بنا دیں، اس کو جدھر مرضی لگا دیں، بچہ لگ جائے گا، کیونکہ بچے کا ذہن کیا ہے؟ خالی ہے۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ بچہ چونکہ خالی ذہن ہوتا ہے تو جو ماں باپ کریں گے بچہ کاپی کرے گا۔ کیونکہ میرا کام ہے الحمدللہ امامت کراتا ہوں، پھر واعظ و نصیحت، بیان، مطالعہ کرنا۔ میں گھر میں کتاب لے کے بیٹھتا ہوں نا، تو میں جیسے کتاب کھولتا ہوں میری بیٹی وہ آ جائے گی، کتاب اٹھا لے گی، چھین لے گی۔ جب تک اس کو کوئی اور کتاب نہ دوں میری کتاب کی خیر نہیں۔ اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ کتاب بھی ہے، اس کو کھولنا بھی ہے، چومنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے؟ اس نے دیکھا نا۔ تو بچے خالی ذہن ہوتے ہیں، انہوں نے والدین کو جیسے کرتے دیکھنا ہے، جو بولتے دیکھنا ہے، سو وہی کاپی کرنا ہے۔ اگر آپ خود گالی دیں گے بچہ بھی گالی دے گا، اگر آپ خود ڈرامہ دیکھیں گے تو بچہ بھی ڈرامہ دیکھے گا۔ آپ فلمیں دیکھو گے اور دعا مانگو یا اللہ بچہ نمازی بنا دے، ہیں؟ تو جو آپ کر رہے ہو بچہ بھی وہی کرے گا۔ یہ دیکھیں نا، چھوٹا سا بچہ ہے، آدمی نماز پڑھتا ہے، بچہ بھی ساتھ نماز کو لگ جاتا ہے۔ آپ تلاوت قرآن کریم کریں گے، بچہ آ جائے گا، وہ بھی ایسے ایسے باتا لگ جائے گا پڑھنے۔ اگر آپ موبائل چلائیں گے تو آپ کا چھوٹا سا بچہ وہ بھی موبائل پر انگلی مارے گا کہ اس کو ایسے چلایا جاتا ہے۔ تو اس کا یہی مطلب ہے کہ بچہ آپ سے سیکھ رہا ہے، جو آپ سکھائیں گے بچہ وہی سیکھے گا۔ وہ تو ایک ننھی سی کلی ہے نا، چھوٹا سا ایک پودا ہے، اس کو ابھی اس کے اندر جھکاؤ کی گنجائش ہے، آپ جدھر جھکا دیں گے، جدھر لگا دیں گے ادھر ہی لگ جائے گا۔ تو کسی دانا آدمی سے کسی نے پوچھا تھا کہ بچے کی تربیت کا وقت کون سا ہے، کون سا وقت ہوتا ہے کہ جس میں بچے کی تربیت کی جائے؟ تو اس آدمی نے جواب دیا کہ بچے کے پیدا ہونے سے کم از کم 16 سال پہلے۔ وہ آدمی پوچھنے والا حیران ہو گیا کہ بچے کے پیدا ہونے سے بھی 16 سال پہلے اس کی تربیت کا خیال رکھا جائے، یہ کیسے؟ اس نے کہا کہ 15-16 سال پہلے شادی سے اپنا عمل درست کر لو، اپنے قول و فعل میں تضاد ختم کرو، خود کو نمازی بناؤ، خود کو اللہ رسول کے ذکر میں مصروف رکھو، پھر جس طرح کی تمہاری نیچر اور طبیعت ہوگی بالکل اسی طبیعت پر تمہارے بچے بھی پیدا ہوں گے۔ سمجھ آئی نا؟ اگر خود ہی بگڑے ہوں گے تو امیدیں رکھیں کہ بچہ حاجی نمازی ہو، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اللہ چاہے تو کوئی مشکل نہیں، وگرنہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، کوے کا بچہ کوا، شیر کا بچہ شیر، گیدڑ کا بچہ گیدڑ۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں بچے بھی وہی کچھ نکلتے ہیں، بچے کوئی تیسری چیز نہیں بنتے۔ تو اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے نا آپ کو خود کو نمازی بننا پڑے گا، خود نمازی بنیں، نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، آپ کو دیکھ کر آپ کے بچے بھی نماز پڑھیں گے، تلاوت قرآن کریم کریں گے۔
آپ خود نماز پڑھیں نہ ان کو کہتے رہیں، خود روزہ رکھیں نہ ان کو کہتے رہیں، خود مسجد کے قریب سے نہ گزریں اور بچے کو روزانہ کہیں چل شاباش بھاگ پہنچ مسجد میں۔ بچہ سوچے گا اچھا اگر یہ مسجد میں جانا کوئی اتنا ہی شان والا کام ہوتا تو ابا جی خود کیوں نہ آتے، خود تو آتے نہیں اور ہمیں بھیج رہے ہیں۔ آج کل کے بچے بڑے تیز ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ سوچتے ہوں گے، تو لہذا یہ چیزیں آپ خود بھی کریں، اپنے گھروں میں اس طرح کا ماحول بنائیں کہ آپ کے بچے آپ سے اچھی باتیں سیکھ سکیں۔ کوشش کریں گے نا؟ ہاں، نماز پڑھا کریں۔ ہمیں یہ حکم ہے، ترغیب دی ہے نبی کریم علیہ السلام نے کہ ہم یہ جو نوافل ہیں، سنن یعنی سنتیں اور نوافل، یہ گھروں میں ادا کریں۔ تو کبھی کبھی تو یوں کر لیا کریں کہ آپ نے عصر کی نماز کے لیے آنا ہے تو گھر سے وضو کیا، اذان ہو گئی ہے، 4 سنتیں پڑھیں، پھر مسجد میں آ کر فرض نماز ادا کی۔ کبھی کبھی یوں ہو کہ آپ ظہر کی نماز پڑھیں، جماعت ہو چکی ہے تو اب جو 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھنے آپ گھر چلے جائیں، گھر جا کر آپ 2 سنت اور 2 نفل پڑھیں تاکہ گھر میں بھی عبادت اور ریاضت کا ایک ماحول بن سکے۔ فرض نماز مسجد میں پڑھنی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ فرض نماز گھر میں شروع کر دیں، فرض نماز آپ مسجد میں پڑھیں اور جماعت کے ساتھ پڑھیں، اور جو باقی نفلی نمازیں ہیں کوشش کریں روزانہ نہیں تو کبھی کبھی آپ گھر میں بھی پڑھا کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کے بچوں کی جو ماں ہے اس کو اپنے آپ پر ترس ہے کہ میں بھی نماز پڑھ لوں، میرے بچے ہیں، میرے بچے بھی نماز پڑھیں، یہ اچھا کام یہی ہے جو یہ کر رہا ہے تو مجھے بھی یہی کرنا چاہیے۔ تو اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے، آپ کو بھی یہ توفیق دے کہ ہم گھروں کو بھی آباد کریں اللہ رسول کے ذکر سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا بھی معمول مبارک یہ تھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نفل نمازیں اکثر اپنے گھر ہی میں ادا فرمایا کرتے تھے۔ کہاں پر؟ اپنے گھر میں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ حضور کا جو در دولت تھا وہ اور مسجد نبوی کی دیوار ایک تھی۔ یہ حضور کا دروازہ گھر کا مسجد نبوی شریف میں بھی کھلتا تھا اور باہر کو بھی۔ تو جب جماعت کا وقت ہوتا حضرت بلال تکبیر پڑھتے اور جب یہ الفاظ آتے حی علی الصلاۃ یا پھر حی علی الفلاح، اس وقت نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے حجرہ انور سے باہر مسجد میں تشریف لاتے تھے، اقامت ہو رہی ہوتی تھی تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام سنت قبلیہ اور نوافل اکثر کہاں ادا فرماتے تھے؟ گھر میں، مسجد میں بھی ادا فرماتے تھے اور گھر میں بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ گھر میں جب اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو آپ کے بچے خود بخود آپ سے سیکھیں گے۔ گالم گلوچ پر کنٹرول کریں، گالیاں دینا اپنی طبیعت سے خارج کریں۔ جب آپ گالیاں دیں گے تو آپ کے بچے بھی گالیاں دیں گے۔ جو کچھ آپ نے کرنا ہے آپ کے بچوں نے بھی وہی کرنا ہے۔ اس لیے بچوں کی تربیت یہ اساتذہ کا ذمہ بعد میں ہے، والدین کا ذمہ پہلے ہے۔ کبھی تو آپ یوں کریں نا کہ آپ جس کے پاس بچہ قرآن کریم پڑھتا ہے اس سے جا کر پوچھیں یا جا کر ان کو بتائیں کہ آپ تو کہتے رہتے نماز پڑھو لیکن ہمارے بچے نے کبھی نماز نہیں پڑھی گھر آ کر۔ آپ بچے کو کہتے ہو گھر جا کر سلام کرنا، بچے نے کبھی آ کر سلام نہیں کیا۔ کبھی اس طرح سے بھی آپ قاری صاحب سے، امام صاحب سے ملاقات کیا کرو نا، تاکہ اگر وہ نہ بھی کہتے ہوں تو آپ کے اس کہنے کی وجہ سے وہ آپ کے بچے کو کہنا شروع کر دیں بھی بچے بیٹے گھر جا کے نماز پڑھنی ہے، اپنے والدین کا کہنا ماننا ہے۔ آپ مسجد میں بھیجتے ہو اور کہتے ہو کہ بس یہ آئے مسجد میں اور اللہ کا ولی بن کے گھر جائے، بھائی اس کو ولی بنانے میں، نیک بنانے میں سب سے اہم کردار آپ کا ہے۔ سمجھ آئی؟ کس کا کردار ہے؟ والدین کا کردار ہے۔ والدین نے اپنے بچے کو بنانا ہے جو کچھ بنانا ہے۔ تو اللہ توفیق دے، گھروں میں تلاوت قرآن کریں، نفل نماز پڑھیں، گھروں میں
آپ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کی محفل سے جایا کریں۔ آپ گھر میں بیٹھیں، کوئی سائل آ گیا ہے تو اپنے بچوں سے صدقہ دلوائیں، بچوں سے، کوئی آئے نا دروازے پر، بچے کو بھیجیں تاکہ بچے کی عادت میں بن جائے کہ اللہ کے نام پر مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے نام پر دینا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ کیا مطلب حضور کے اس ارشاد کا کہ گھروں میں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سمجھانا یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھتے نا، تو اپنے گھر کو بھی قبرستان کی طرح نہ بنا لینا کہ یہاں بھی نماز پڑھنا چھوڑ دو، نفل نماز تم اپنے گھروں میں پڑھتے رہنا۔ اس کا مطلب ہے جس گھر میں نوافل نہیں پڑھے جاتے، اللہ اللہ نہیں کی جاتی، وہ گھر قبرستان کی طرح ہے۔ اگر اس گھر کو آباد اور شاد رکھنا ہے تو اس گھر میں تلاوت قرآن بھی ہونی چاہیے، اس گھر میں نمازیں بھی ادا ہونی چاہیے۔ اور کبھی تو آپ اپنی بھی یہ طبیعت بناؤ نا، آپ کی اپنی طبیعت کہ آپ خود نمازی بنو، ایک باکردار مسلمان بنو، پکے نمازی بنو، اور پکے نمازی بن جانے کے بعد آپ اپنی گھر والی سے کبھی تو یہ ڈیمانڈ کرو نا، کرما علی اگر تو نماز نہیں پڑھے گی تو میں تیرے ہاتھ کا کھانا نہیں کھاؤں گا، سمجھ آئی نا، میں باہر سے کھا لوں گا۔ کچھ تو یہ ہونا چاہیے نا۔ ہماری تو گھر والوں سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں تو کسی اور ہی طرز پر ہوتی ہیں، کسی اور طریقے پر۔ کبھی تو یہ ہونا چاہیے نا کہ آپ گھر والی سے ناراض اس وجہ سے ہوں کہ تو نے نماز نہیں پڑھی۔ مزہ بھی آیا یار ناراضگی کا، ہیں تو نے نماز نہیں پڑھی اس لیے میں کھانا باہر سے کھا لوں گا، میں تیرے ہاتھ کا کھانا کھاؤں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ اب اس کو خود بخود شرم آئے گی کہ نماز پڑھنی چاہیے، اگر میں نہیں پڑھوں گی تو پھر ایک تو ناراضگی، دوسرا وہ کھانا باہر سے کھائیں گے تو ہو سکتا ہے باہر وہ دیسی مرغا جا کر کھائیں، کٹا کھائیں، بکرا کھائیں، اور میں گھر میں دال کھاتی رہوں۔ تو یہ بھی باتیں اس کو جھنجھوڑیں گی پکڑ کے تاکہ وہ نماز پڑھے۔ تو کوشش کریں کہ گھروں میں نماز پڑھیں، تلاوت قرآن کریم کریں، تاکہ آپ کو دیکھ کر آپ کا بچہ نمازی بن سکے۔ خود بھی جھوٹ سے بچیں، اپنے بچوں کو بھی جھوٹ سے بچائیں۔ کبھی بھی بچوں کو یہ نہ سکھائیں کہ دروازے پہ کوئی آ گیا تو جا کر کہہ دیں کہ ابا نہیں ہے گھر میں۔ بچے بھی بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ کبھی دروازہ بجایا، بچہ آ گیا، جاؤ اپنے ابو کو بلاؤ۔ اب بچہ جائے گا، ابا کہے گا جاؤ، کہہ دو کہ ابا گھر نہیں ہے۔ بچہ جا کے کہے گا ابا کہہ رہے ہیں کہ کہہ دو ابا گھر نہیں ہے، پھر آپ کے جھوٹ کا تو جنازہ نکل گیا نا۔ تو یہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم نا چھوٹا سمجھ کے کر جاتے ہیں، لیکن ہوتی وہ بہت بڑی باتیں ہیں۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں حدیث سے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح مبارک ہوا جب حضرت عائشہ صدیقہ سے رخصتی ہوئی۔ رخصتی کے وقت وہ دودھ کا گلاس نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ ہے، حضور تحفہ قبول فرماتے تھے، اور دودھ کے بارے میں تو ویسے بھی حضور کی تعلیم بھی ہے کہ دودھ اگر کوئی پیش کرے تو انکار نہ کرو۔ تو آپ کو جب دودھ پیش کیا گیا تو آپ نے اس میں سے نوش فرمایا، تھوڑا سا نوش فرمایا، باقی حضرت عائشہ صدیقہ کو دیا، فرمایا آپ پی لو، تھوڑا سا انہوں نے پیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلیاں وہاں پر بیٹھی ہوئی تھیں، تو حضور نے ان کو فرمایا کہ تم بھی لے لو، اس میں سے پی لو۔ تو انہوں نے شرماتے ہوئے آگے سے کہا کہ آقا نہ، ہمیں طلب نہیں ہے، ہمیں طلب نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور فرمایا کہ نہ، یہ نہ کہو کہ طلب نہیں،
کیونکہ میں جانتا ہوں تمہیں طلب ہے۔ فرمایا کہ یہ جو تم چھوٹے چھوٹے جھوٹ بولتی ہو نا کہ طلب ہو، اور بندہ کہہ دے کہ طلب نہیں ہے، فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے جھوٹ بھی اللہ کی بارگاہ میں لکھے جاتے ہیں، طلب ہوتے ہوئے بھی یہ کہہ دینا کہ مجھے طلب نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، تو اس سے بھی بچنا ہے۔ اور پھر یہ اتنا بڑا جھوٹ کہ ابا جی گھر میں ہیں اور خود بچے کو کہا جا رہا ہے جاؤ جا کر کہہ دو کہ ابا گھر میں نہیں ہے، جا کر کہہ دو کہ ابا سویا ہوا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، سمجھ آئی؟ آپ ایک جھوٹ بولیں گے تو آپ کا بچہ آپ کے ایک جھوٹ سے سیکھ کر پتہ نہیں کتنے جھوٹ بولے گا، سمجھ آئی؟ والدین، اچھے والدین وہ ہیں جو اپنے بچوں کو ہمیشہ اچھی تعلیم دے، اچھی تربیت کریں۔ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے پیران پیر غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے بغداد کا سفر کرتے ہیں تو آپ کی ماں نے کہا بیٹے جو مرضی ہو جائے، جو لٹتا ہے لٹ جائے، جو جاتا ہے وہ چلا جائے، جو نقصان ہوتا ہے سو ہو جائے، میرے بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کبھی جھوٹ نہیں بولو گے، کبھی جھوٹ نہیں بولو گے۔ تو آپ نے اپنی والدہ سے وعدہ کیا، امی جان ٹھیک ہے میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ تو راستے میں جب آپ جا رہے تھے تو ڈاکوؤں نے حملہ کیا قافلے پر، سب کا مال لوٹنا شروع کر دیا۔ تو آپ کے پاس بھی ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا بچے تیرے پاس کچھ ہے مال؟ فرمایا کہ ہاں ہے میرے پاس۔ وہ حیران ہوا، بھی سارے مال چھپاتے ہیں، یہ بچہ خود بتا رہا ہے کہ میرے پاس مال ہے، کیا تیرے پاس مال؟ فرمایا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں سونے کے۔ کہاں ہیں؟ فرمایا وہ میری گدڑی ہے، اس میں میری والدہ نے سلائی کر دی ہیں اندر۔ تو اس نے کہا بچہ ہو کر ہم سے مذاق کر رہا ہے، چلا گیا۔ دوسرا آ گیا ڈاکو، ہاں بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ اس کو بتایا کہ ہاں میرے پاس ہے، 40 دینار ہیں۔ اس نے بھی سمجھا کہ مذاق ہے، چلا گیا۔ جب ڈاکو نے ساری لوٹ مار کر لی اور ایک جگہ پر بیٹھے تو آپس میں پوچھنے لگے ہاں بھائی کوئی رہ تو نہیں گیا، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ تو اب ان ڈاکو نے بتایا اپنے سردار کو، گرو جی باقی کو تو سب کو لوٹ لیا ہم نے، ایک بچہ ہے وہ ہم سے مذاق کر رہا تھا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں سونے کے، اور وہ میری والدہ نے میری گدڑی میں سلائی کر دی ہیں، تو وہ بچہ مذاق کر رہا تھا، اس کی ویسے ہم نے تلاشی ولاشی نہیں لی، ہو سکتا ہے اس کے پاس ہو۔ تو کہنے لگا لو جاؤ بچے کو لے کر آؤ۔ تو حضرت عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ پیران پیر کو بلایا گیا، بچے تھے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا ہاں بچے تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا ہاں ہے، کیا؟ آپ نے فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں سونے کے۔ کہاں ہیں؟ فرمایا یہ رہے میری گدڑی میں، اندر سلائی کیے ہوئے ہیں۔ جب اس کو کھول کر دیکھا گیا تو اندر واقعی سونے کے دیناروں 40۔ تو اس ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا بچے تو بچہ تھا اور اس مال کو چھپا بھی سکتا تھا جھوٹ بول کے، لیکن تو نے جھوٹ کیوں نہ بولا، خود کیوں بتا دیا کہ میرے پاس مال ہے، اور جگہ بھی بتا دی کہاں چھپا ہوا ہے، تیرا مال تو بالکل آسانی سے بچ سکتا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ سن، میں جب اپنے گھر سے علم دین سیکھنے کے لیے نکلا تھا نا تو میری ماں نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بچے جو کچھ مرضی ہو جائے تو نے کسی بھی قیمت پر جھوٹ ہے بول سی جھوٹ ہے نہیں بولنا۔ تو آپ کی زبان ولایت سے جب یہ الفاظ ادا ہوئے تو تھا ڈاکو، لیکن اس کے دل پر ایک اللہ کے ولی کے ان مبارک الفاظ کا اتنا اثر ہوا، فوراً چوٹ لگی دل کو، اور دل کے اندر خیال آیا ہوئے ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کی اتنی لاج رکھتا ہے، اور تو نے اپنے رب سے کتنے وعدے کیے ہوئے ہیں جن کو تو روزانہ توڑ دیتا ہے، تو بھی شرم کرنا، حیا کر، یہ تو کیا کرنے لگا ہے؟ بس فوراً دل پر چوٹ لگی، کہا کہ سارا مال واپس کر دو، آج کے بعد ہم ڈکیٹی سے توبہ کرتے ہیں۔
تو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک سچ بولنے کی برکت سے سارا ڈاکوؤں کا قافلہ توبہ طائب ہو گیا۔ اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ وہ سارے کے سارے ڈاکو آپ کے ہاتھ پر توبہ کرنے کی برکت سے اللہ کے ولی بن گئے۔ کیا بن گئے؟ تو کسی نے بڑا خوب کہا ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ تو بچوں کی تربیت کس کے ذمے ہے؟ سب سے پہلے والدین کے ذمے ہے۔ ایک حکایت میں نے پڑھی تھی کہ ایک ڈاکو تھا، جب اس کی بہت ساری ڈکیتیوں کی وجہ سے، اس کے فتنے اور شر کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہونے لگی، تو اس سے قاضی وقت نے پوچھا تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو بتاؤ، ہم پوری کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا جی میں نے اپنی ماں سے ملنا ہے۔ لوگ سوچنے لگے بھی واہ جی واہ، اپنی ماں سے ملنا ہے بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی خدمت کرنی ہو یا معافی مانگنی ہو یا ماں سے دعا لینی ہو، ماں کا دیدار کرنا ہو، کوئی بھی وجہ ہو سکتی، لوگ یہ سوچ رہے تھے۔ تو ٹھیک ہے جی ملاقات کروا دیتے ہیں۔ اس کی ماں کو بلوایا گیا۔ جب بلوایا گیا اور ملاقات شروع ہوئی تو اس نے اپنا جوتا اتارا اور اپنی ماں کو مارنا شروع کر دیا۔ 1 مار 2 مار 10 مار، لوگ چھڑوا رہے ہیں، وہ اپنی ماں کو مار رہا ہے اور بار بار کہہ رہا ہے یہ سب تیری وجہ سے ہے، یہ سب تیری وجہ سے ہے، تو نے مجھے ڈاکو بنایا، یہ سب تیری وجہ سے ہے۔ تو پکڑ کر الگ کر دیا گیا۔ پھر اس سے پوچھا بھئی تو نے اپنی ماں کو مارا کیوں اور یہ سب کچھ تو اس کے سر کیوں لگا رہا ہے؟ تو بیٹے نے کہا کہ دیکھو میں جب پہلے دن پڑھنے کے لیے گیا تھا تو میں نے کسی ساتھی بچے کی کوئی چیز چوری کر لی تھی۔ میں جب گھر لے کے آئے تو میری ماں نے مجھے شاباش دی، کہا کہ واہ بلے میرا بچہ تو بڑا تیز ہے بھائی، کمال ہو گیا ہے، پتہ نہیں چلا؟ نہیں پتہ چلا۔ اچھا، تو جب پہلے دن میں نے چوری کی اور میری ماں نے خوشی کا اظہار کیا تو پھر میں جری ہو گیا، میں نے دوسرے دن بھی چوری کی، میں نے تیسرے دن بھی چوری کی۔ اب کلاس والوں کی چوریاں کرتے کرتے میں ماہر ہو گیا، تو آتے جاتے لوگوں کو میں ٹھگی لگانے لگا، اس کو لوٹ اس کو لوٹ۔ اب جب میرے جرم اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ سوائے موت کے میری کوئی سزا نہیں ہے، تو اس کا ذمہ میری ماں کے سر جاتا ہے۔ اگر یہ پہلے دن مجھے ڈانٹ دیتی کہ یہ غلط کام ہے، تو نے دوبارہ نہیں کرنا، تو میں بچ جاتا۔ اس میری ماں کی پہلے دن کی دی ہوئی شاباش کا یہ نتیجہ ہے کہ میں گناہ کے رستے سے واپس نہیں آیا بلکہ آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا ہوں۔ تو آپ اس سے بھی اندازہ کریں کہ بچوں کی تربیت کا جو پہلا مرکز ہے یہ والدین ہیں، استاد بعد میں ہیں۔ آج کل ہم سارا کچھ سمجھتے ہیں کہ قاری صاحب نے سمجھانا ہے یا پھر سکول والوں نے، جبکہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ والدین نے کیا سکھایا، والدین کہتے ہیں کہ سکول والوں نے کیا سکھایا، نہ وہ سکھاتے ہیں نہ وہ سکھاتے ہیں۔ تو کوشش کریں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں تاکہ کوئی بھی ایسا ویسا نتیجہ آپ کی آنکھوں کے سامنے نہ آئے، بچے آپ کے نافرمان نہ بنے۔ یہ آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پر
کراچی سے 3-4 بچیاں بھاگ کر وہ پنجاب آئیں۔ ایک تو بہت مشہور ہوئی دعا زہرا، اس کے والدین حالانکہ وہ ایجوکیٹڈ ہیں، تو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اس کو واپس لیا جائے، وکیل ہیں، قانون سارا جانتے ہیں، لیکن سارے اسباب اور ذرائع استعمال کرنے کے باوجود بھی وہ بچی 1 منٹ کے لیے اپنے والدین کے پاس جانے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ تو یہ نتیجہ کیوں نکلتا ہے؟ تربیت کی کمی ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو سہولتیں بے شک دیں، لیکن ان پر کڑی نظر رکھیں۔ سمجھ آئی؟ صحبت کن کے ساتھ ہے آپ کے بچوں کی؟ آپ کے بچے سکول آتے جاتے ہیں، آپ کے بچے کہیں بھی کام پہ آتے جاتے ہیں، تو ان کی صحبت کیسی ہے، ان کا یارانہ کیسا ہے؟ صحیح ہے نا؟ تو اپنی اولاد پر، اپنے بچوں پر خوب توجہ دیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔